الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی اس مبارک گھڑی میں اور بہت ہی بابرکت جگہ میں کل نہیں تو حقیقی بنیاد پر جمع ہونے والے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دین و شریعت اور کتاب و سنت کا تحمس اور ایک چیز کا صالح نیت متحمل حکومت اسلامیہ کے شاہین جیانوں اور وہ تمام حضرات جن تک آج کے اس پروگرام کی آواز پہنچ گئی ہے، اور آج کی اس پروگرام میں خواتین شریک ہیں وہ حضرات. آج کا یہ دعوتی تربیتی اور دینی پروگرام جس کی مختصر سی تفصیل آپ نے منتظمین کی جانب سے سنا ہے، بلا شک و شبہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے یہ نوجوان جنہوں نے اس طرح کا تربیتی پروگرام مرتب کیا ہے اور اس کی شدید ضرورت ہے. ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے اور اس وقت خاص طور پر اس کی دعوتی حیثیت سے شدید ضرورت ہے اور ہمیشہ اس کی ضرورت رہے گی. دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس طرح کے پروگرام مرتب نہ ہو اور داعی چند اوصاف سے متصف نہ ہو. داعی دعوت کے کام کرنے کے لیے چند شروط ہیں، منہج جس کو اپنانا لازمی اور ضروری ہے. اگر اپنے اس منہج کو، ان شروط کو دعوت کے میدان میں نہیں اپنایا تو ہماری دعوت مثبت نہیں منفی کا رخ اختیار کرے گی، اصلاح کا کام نہیں، فساد اور شر برپا کرے گی اور پھر ہم اللہ رب العالمین کے پاس نہ معجور ہوں گے اور نہ الناس ہم مشکور ہوں گے، بلکہ ہم ہو سکتا ہے لا قدر اللہ کہ دین اور شریعت اور کتاب و سنت کے نام پر ہم ہمارا شمار شر اور فساد پھیلانے والوں میں سے ہوگا. اس لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہے یہ حضرات جن لوگوں نے اس طرح کے پروگرام کو مرتب کیا. یہ پروگرام بہت پہلے بھی کبھی کسی زمانے میں ہم لوگوں کی موجودگی میں اس کی ترتیب دی گئی تھی، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نشر ثانیہ جو حضرات کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ معجور ہے اور یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے. تو اس کے اثرات خود سب سے پہلے ہماری زندگی میں مرتب ہو، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ اس سے مستفید ہوں. انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے. اگر جو اپنے آپ کو ہی محروم رکھے نا تو پھر وہ دوسروں کو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کا کے اوپر جو فریضہ ہے سب سے پہلے جو آیت ہوتا ہے اس کے نفس کے اوپر آئے. اللہ تعالیٰ جزائے دے نوجوانوں. آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت کے میدان میں اخلاص اور اصلاح. دو چیز کا تذکرہ ہے اور بھی کچھ چیزیں دعوت سے بہت لازمی طور پر جڑی ہوئی ہیں. اگر اس کو بھی شامل کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن پھر کسی اور موقع سے البتہ میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ چیزیں ضروری طور پر آپ کو بتاتا چلوں. دعوت اللہ میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم فریضہ ہے، بہت مبارک ذمہ داری ہے، بہت اونچا کام ہے، بڑی فضیلت اور اہمیت کا متحمل ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ فریضہ ہے دعوت اللہ، دعوت دین، یہ وہ فریضہ ہے جس فریضے کی ادائیگی خود اللہ رب العالمین کرتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیا ہے، اپنی طرف بلایا ہے۔ چنانچہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت کا ان کا حمل فیضا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ یعنی ایسے ایمان اور عقیدہ کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ دعوت ہے۔ جو ایمان، جو عقیدہ ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، وہ اعمال جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے، وہ نیکیاں جو کتاب سنت سے ملائم ہو، موافق ہو اور اس کے مطابق ہو، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اسے اپنائیں، ان اعمال کو بجا لائیں، وہ نیکیاں ہم کریں جن کے ذریعے سے ہمیں سلامتی والا گھر، جنت والا گھر، جنت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کو وفقنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے۔ میرے بھائی تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود انجام دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ دین کی طرف، اور اس دین کو اپناؤ جس دین کے اپنانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سلامتی والا گھر بنا رکھا ہے اور اس کا استقبال اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کا فریضہ کتنا عظیم فریضہ ہے، اس کی اہمیت میں جو باتیں بھی کہی جائیں گی وہ کم ہوگی اور اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ خلق اللہ خلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے خاص مخلوق پیدا کیا ہے اس کام کے لیے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں، ایک جنس کی مخلوق ہے، لیکن اس ایک جنس میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اس لیے چنا لیدعو الی اللہ عز وجل، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلائیں، اور وہ ہے انبیاء اور رسول کی برگزیدہ جماعت، جس کے مقام اور رتبے تک انسانیت کا کوئی بھی، انسانیت کی کوئی بھی جماعت چاہے جتنی اونچی ہو جائے اس مقام اور رتبے تک نہیں پہنچ سکتی اور کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اپنے طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ انبیاء کرام اور رسول کی جماعت، ومن نہج علی منہجہ، اور وہ لوگ جو ان کے منہج کو اختیار کر کے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، اور اسی لیے یہ جنت کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی لیے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ تو دعوت کا یہ عظیم فریضہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ ہے انبیاء اور رسول کی جماعت۔ چنانچہ یہ جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں اور ان میں سے کچھ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نہیں دیں، ان سبوں نے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف تمام لوگوں کو بلایا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام پر پہنچا۔ تو یہ فریضہ جس کو برگزیدہ جماعت نے انجام دیا، اور پھر ان کے متبعین اس راہ کے اوپر چلے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ فریضہ یہ بڑا منصبی، اونچے منصب والا فریضہ ہے، اونچے منصب والا فریضہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا یہ وظیفہ ہے، نبوت اور رسالت کا یہ وظیفہ ہے، بہت عظیم۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں، اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ بہت ساری امتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن یہ امت جس کے اوپر اللہ کا دین مکمل ہوا، اللہ کا دین غایت تکمیل کو پہنچا، اللہ کا پیغام آخری پیغام بن کر کے نازل ہوا، وہ اسی امت کے نصیب میں اور اسی امت کے نصیب آیا تھا۔ اس لیے اس امت کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اس امانت پورا کو اور اس عظیم ذمہ داری کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی تھی، آپ نے بدر جائے عدم پورا فرمایا، جس کی گواہی خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بھی اور انسانوں کی اس برگزیدہ جماعت سے بھی جن لوگوں نے اللہ کے اس دین کو قبول فرمایا تھا۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یہ نعمت مکمل فرما، یہ دین مکمل ہو گیا۔ وہیں پر لوگوں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ایھا الناس الا بلغت، اے لوگوں کی جماعت کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ بشر، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اور اس وقت کی برگزیدہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی گواہ بنایا۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کی مکمل ذمہ داری ادا کی اور پھر رفیق اعلیٰ سے جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد سے ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ عظیم ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دائمی طور پر ڈالا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالا، یعنی الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ڈالی۔ اور اس امت کو تمام امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، سبحان اللہ۔ سب سے اخیر والی امت ہے، سب سے کم عمر پانے والی امت ہے، اور عمل بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فضیلت کے نتیجے میں عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے اخیر میں آنے والی امت جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا خیر امت، خیر امت، سب سے بہترین، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت، سب سے بہترین، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں سنے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے وہ 10 سال تک، 100 سال تک اللہ کی وحدانیت کا ہی دنیا میں پرچم لہرا رہا ہے۔ تو کہیں کوئی شرک کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس امت کے اوپر بھی اس امت کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ، اور حضرت موسیٰ، نوح علیہ السلام، لیکن اس امت کی فضیلت خیر امت، بہترین امت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہترین امت کو جو خیریت کے لقب سے مرتب کیا ہے اور سب سے بہتر امت بنایا ہے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، اس کا وصف بیان کیا ہے، اس کی صفت بیان کی ہے جس سے متصف ہونا لازم ہے۔ اس لیے کہ اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط کسی چیز کے اندر سے غائب ہو جائے گا تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ یعنی اس امت کی جو خیریت ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اور لوگوں کو برائی سے روکے گی، منکرات اور فحش سے روکے گی۔ یہ اس بنیاد کے اوپر یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہتر امت۔ یہ شرط اگر اس امت کے افراد کے اندر یہ چیز نہیں پائی جائے گی تو خیر امت ہوگی۔ اس لیے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اگر ہم افضل امت میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونا پڑے گا اور ہمیں ان شرط کو بجا لانا ہوگا۔ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ ہے دعوت اللہ کے عظیم فریضے کے اندر دعوت اللہ کفى بالمرء شرفا وعظما وكرما،
ایک انسان کے لیے عزت کی، تکریم کی، عظمت کی اور اس کے وقار کی کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ اختار اللہ دین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ نبی نہیں بن سکتا ہے انسان، نبوت کا سلسلہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ختم ہو چکا، لیکن نبوت کے منہاج اور طریقے پر چل کر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ نبیوں کی صحبت اور رفاقت اسے مل سکتی ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کی توفیق دی ہے، یعنی دین دیا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ دین پسند ہے، دین کے اوپر چل رہا ہے، دین کو سیکھتا ہے، دین کو جانتا ہے، اور اس کے بعد یہ توفیق دی کہ اس دین کی وہ تبلیغ بھی کرتا ہے، جو اس دین کی ذمہ داری ہے کہ صرف خود اپنے آپ کو دین اپنا لے اور اس دین کو دوسروں تک نہ پہنچائے، یہ بھی جو ہے اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے پوچھے ہیں۔ اور وہ انسان جس کو اس کی توفیق مل جائے کہ وہ دعوت اللہ کے فریضوں کو انجام دے گا، بلغ عنی ولو آیہ، لوگوں تک تم پہنچاؤ اگرچہ تم کو ایک آیت معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے، ایک مسئلہ معلوم ہو، دین کا ایک حکم معلوم ہو، تو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ کام ہے۔ تو یہ توفیق بہت بڑی توفیق ہے، بہت اونچی، بہت اونچا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق سے نوازے، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سبحان اللہ۔ یعنی جو بات دعوت اللہ کی جو بات ہے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں مل سکتی۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے گا، جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنا اونچا مقام ہے اور کتنی عظیم یہ عزت ہے اور یہ کتنا اونچا رتبہ ہے، یہ رتبہ بلند جس کو مل گیا، تو ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ملتی، ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جسے محبوب بناتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بہت سارے لوگ بہت شریعت کا بہت بڑا علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ علم نہیں لیا، لیکن اس کے بعد بھی جتنا علم انہوں نے حاصل کیا، جتنی معلومات انہیں دین کی حاصل ہوئی، اس کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ بہت گہرا علم ہے، بہت دقائق ہے، بہت مقررات ہے، لیکن اس کے باوجود توفیق نہیں ہے، اس کا دین، اس کی ذات تک بھی محدود نہیں، اس کی ذات بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، وہ انسان محروم ہے، وہ انسان محروم ہے۔ اور جس انسان کو کم ہی معلومات حاصل ہوئی، اس نے اللہ کے دین کو سیکھا اور جتنا سیکھا وہ لوگوں تک پہنچایا، وہ انسان سعادت مند، وہ نیکبخت ہے، وہ بڑے نصیبے والا ہے، اس کا مقام اونچا ہے۔ اور اس کی بڑی خوبی ہے اس دعوت اللہ کے فریضے کی، کہ جہاں اس دعوت اللہ کے میدان میں رکاوٹیں ہیں، وہیں تائید ہے، وہیں نصرت ہے، وہی اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے جسے ہم سبوں کو ادا کریں۔ دعوت اللہ کے فوائد میں سے بہت بڑا فائدہ سب سے پہلے داعی کو پہنچتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کرے جو کام کم ہو لیکن نام زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ یریدون ان
يحمدوا بما لم يفعل، کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پر تعریف کی جائے جن کو انہوں نے کیا ہی نہیں، ان کاموں پر کچھ لوگوں کی تعریف کی جائے جن کاموں کو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ اس طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عمل کم ہوتا ہے لیکن وہ عمل بڑا پائیدار ہوتا ہے، بڑی گہرائی والا عمل ہوتا ہے، وہ ایسا عمل ہوتا ہے جس عمل سے جو چشمہ ٹوٹتا ہے وہ بہتا ہی رہتا ہے، وہ بہتا ہی رہتا ہے، سیرابی ہوتی رہتی ہے ایسا عمل۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ دعوت اللہ۔ انسان کا ذاتی کوئی بھی انسان کی ذاتی عبادت جو اس کی ذات کی حد تک محدود ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جائے گا تو اس کا سارا عمل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن دعوت اللہ کے فریضے کو اگر اس انسان نے انجام دیا ہے تو لا ينقطع اجرہ، تو اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی، من دعا الى هدى فله اجر واجر من فعله ولا ينقص من اجورهم شيئا، کہ جس نے کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور وہ اس کو عمل پایا تو اس کو اجر ہے، دعوت اللہ کا کام کیا اس کو اس کا اجر ملا، ومثل اجور من فعله، اور جو اس دعوت اللہ کے کام کو قبول فرمایا، جو ایمان لیا، جو ہدایت پا گیا، جس کی اصلاح ہو گئی، جس نے دین کو جان کر کے کوئی عمل شروع کر دیا، تو اس کا اجر جب تک وہ کرتا رہے گا، اس کا اجر اس بندے کو جس نے اس کو دعوت دی تھی، جس نے اس کو بلایا تھا، اس کو اس کا اجر مل جائے گا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور ان دونوں کے اجر میں سے کوئی کمی بات نہیں۔ بھائی لوگ ہم تو کون نہیں چاہتا کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے بندے کوئی آدمی کام کر دے، ہم نہیں چاہتا۔ یہ فطر ہے، فطرت انسانی، انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ ساری چیزیں ہیں، وہ بیٹھا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ انسان دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دے، اور اس کے بعد اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کی دعوتیں عام ہوتی رہیں گی اور اس کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ، اور علم نفع میں نفع بخش علم میں سب سے بہترین نفع بخش، اسی